بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختونخوا کے زیر اہتمام ملک کی سرکردہ سیاسی جماعتوں پر مشتمل یہ آل پارٹیز کانفرنس صوبہ خیبر پختونخوا میں جاری بدامنی کی لہر، ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان اور قتل و غارت گری کے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے حکومت کی نااہلی اور ناقص پالیسیوں کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ کانفرنس یہ واضح کرتا ہے کہ صوبے میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، ڈاکوؤں، لٹیروں، بھتہ خوروں کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے، عوام عدم تحفظ کا شکار ہیں اور حکومت اور اس کے وزراء کے کرپشن اور مال بٹورے میں مصروف ہیں۔ ان تمام تر حالات اور واقعات کی روشنی میں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین پر مشتمل یہ کانفرنس حکومت کو متنبہ کرتی ہے کہ وہ صوبہ میں امن و امان کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کرے، بصورت دیگر صوبہ کی اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف سخت فیصلہ کرنے پر غور کر سکتی ہیں۔ آل پارٹیز کانفرنس صوبے کی ابتر معاشی صورتحال، تاریخ کے بلند ترین قرضوں، اقربا پروری اور صوبے میں جاری کرپشن پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے واضح کرتا ہے کہ صوبے میں 9 سال سے قابض حکمرانوں نے 75 سالہ تاریخ میں 900 ارب روپے کے قرضے لے کر غریب صوبے کو مقروض کیا، جبکہ 2007 میں صوبہ 97 ارب اور 2013 میں 300 ارب، جبکہ 9 سالوں میں 900 ارب روپے کا قرضہ حاصل کر چکا ہے، جبکہ صوبے میں اب تک کوئی میگا پروجیکٹس جو یونیورسٹی، ہسپتال یا ترقیاتی منصوبے کا کوئی جال نہیں بچھایا جا سکا۔ صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ کو اربوں روپے کا حساب دینا ہوگا۔ آل پارٹیز کانفرنس BRT مداروں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس صوبے میں امن و امان کی مخدوش صورتحال، بالخصوص قبائل اضلاع میں آئے روز ٹارگٹ کلنگ کے واقعات، باجوڑ سے وزیرستان تک JUI کے رہنماؤں کی پیدل پیش شہادتوں کی صوبائی حکومت اور اداروں کے لیے لمحہ فکریہ قرار دیتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ حکومت امن کی بحالی اور عوام کو تحفظ دینے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ آل پارٹیز کانفرنس نے حالیہ دنوں لکی مروت، بنو، وزیرستان واقعات میں سیکورٹی فورسز، پولیس اور شہریوں کی شہادت پر گہرے رنج غم کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ قبائلی علاقوں سمیت شہری علاقوں میں بھی امن و امان کی صورتحال اور آئے روز واقعات کے روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں اور عوام کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ یہ کانفرنس تحریک انصاف صوبائی حکومت کی جانب سے صوبائی اسمبلی میں عددی اکثریت کی بل بوتے پر جو ہیلی کاپٹر بل منظور کیا ہے، وہ محض عمران خان کو نیب مقدمے سے بری کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے ذاتی مفاد کے لیے امتیازی قانون کی مذمت کی جاتی ہے۔ APC کی نظر میں خیبر پختونخوا جہاں PTI کی حکومت ہے، اگر پنجاب میں آٹے کی قیمت 1350 روپے جبکہ خیبر پختونخوا میں 2600 روپے تک پہنچ چکی ہے،
सूबाई हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए आटे की कीमत पूरी तौर पर कम करे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मरकज़ी हुकूमत की आइनी हैसियत के हवाले से सूबाई हुकूमत के मुबैन रवैये को आइन के मुनाफी करार दे। APC मुतालबा करता है कि सूबाई हुकूमत आइन के मुताबिक वफाकी हुकूमत की हैसियत को हर लिहाज से तस्लीम करे और उसके खिलाफ जो गैर आइनी इक़दामात की तरफ इशारे किए गए हैं उससे बाज रहे। साथ ही मैं ये एजाज़ भी हासिल कर रहा हूँ कि पेशावर प्रेस क्लब के जो इंतखाबात हुए हैं तो उसके नए सदर अरशद अजीज मलिक साहब को और उनकी काबीना को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, जिस तरह हालात है उस पर जो APC है, इसके बारे में अभी तहरीक इंसाफ की जानिब से बयान भी जारी हुआ है। वो कहते हैं इसकी वजह से शर फसाद फैला रहा है। उसको क्या जवाब देंगे? क्या वाकई ये शर फसाद के लिए पार्टी का कुछ कहने? मेरे ख्याल में ये तमाम पार्टियां बैक आवाज़ कौम की तर्जुमानी कर रहे हैं। इस किस्म की बात करना अवाम के जज्बात को उनकी ज़ख्मों पर नमक पाशी करने के मुतरादिफ है। नाअहलियाँ विफाक से लेकर सूबे तक अब अया हो चुकी हैं। इन बयानबाजियों से वो अपने नाकामियों पर अब पर्दा नहीं डाल सकते। वो एक्सपोज हो चुके हैं। दिन रात बयानात तब्दील करते रहते हैं। सुबह कोई बयान देता है तो शाम को उसकी नफ़ी करते हैं और फिर उनकी करप्शन के जो किस्से कहानियां हैं, इससे में तो माजी में अगर मुल्क के अंदर कोई करप्शन हुई है तो लोगों को भुला दिया है इन्होंने अपने इस महा करप्शन के नतीजे में। देखिए, इसमें मैं पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे बात कर चुका हूं। हमें बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं था कि हम इस कदर दलदल में फंस चुके हैं और दलदल में फंसा हुआ आदमी जितना भी निकलने की कोशिश करता है उतना ही दलदल उसे अपनी तरफ खींचता है। यही वजह है कि विफाक की सतह पर ज़बरदस्त मेहनत की गई। यहाँ तक कि जो ब्लैक लिस्ट होने की तरफ पाकिस्तान जा रहा था और दिवालिया होने के किनारे खड़ा था, नई हुकूमत ने IMF के ज़रिए उसके साथ जो बेहतरीन और हिकमत अमली से भरपूर डीलिंग हुई, पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में डाल दिया गया है। और अब ये सूरत हाल है कि अगर मुल्क में बेचैनी रहती है और जिस तरह के उन्होंने लॉन्ग मार्चेस या फरलॉन्ग मार्चेस के ज़रिए से बेचैनी पैदा करने की कोशिश की, अब वो तकरीबन मान पड़ चुकी है और उनकी सियासी क़ुव्वत जो है वो एक्सपोज हो चुकी है कि वो ना एहतजाज करने के रहे, न वो कोई लॉन्ग मार्च करने के रहे। तो ज़ाहिर है कि जब अनरेस्ट होगा तो कारोबार भी मुतासर होगा। जब आपके मुल्क में अनरेस्ट होगा तो बाहर की जो आपको इमदाद देने वाले ममालिक हैं वो भी अपने हाथ रोक लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी तब्दीली पाकिस्तान में आ जाए जो कल उसी तरह हमारे गले पड़ जाए जैसे माजी के 3.5 सालों में पड़ गई थी। तो इस सूरत हाल से भी सियासी तौर पर ही हमें निकलना होगा और विफाक इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब ज़ाहिर है जी कि इस वक्त दो सूबों में विफाक के दोनों अतराफ में इनकी हुकूमत है और उसके लिए मुश्किलात में इजाफ़ा किया जा रहा है। तो उन मुश्किलात के जो मरकज़ पे हमले हो रहे हैं एक बड़े खूबसूरत हिकमत अमली के साथ
ہم اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور اس کا دفاع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مولانا صاحب قیام امن کے لیے کوئی ایسی تجویز ہمارے نوٹس میں نہیں ہے، پتہ نہیں سوشل میڈیا پر ہر چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن ہمارے نوٹس میں ایسی کوئی تجویز نہیں ہے۔ مولانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں قیام امن کے لیے ریاستی جو پالیسیاں ہے اس میں تبدیلی ضروری ہے، اور اس کے حوالے سے قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا کل بھی ہونے جا رہا ہے، اس میں آپ کیا تجاویز دیں گے؟ آپ نے کچھ سنا ہوگا اس میں کچھ؟ جی، آل پارٹیز کانفرنس جو آج ہوئی ہے، اس کے جو تجاویز ہیں وہ وفاقی حکومت کو آج ہی کنوے کر دی جائیں گی، تاکہ کل جب سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو تو اس آل پارٹیز کانفرنس کی تجاویز ان کے سامنے موجود ہوں۔ ایک تو دو صوبوں میں آپ خود کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وفاق کے لیے یہ حکومتیں جو مشکلات بنا رہی ہیں، وہ ملک میں معاشی بحران بھی ہے اور ساتھ میں بدامنی بھی بہت ہے، تو اس تمام حالات کا حل کیا ہے سیاسی طور پر؟ سر انتخابات کیا وقت پہ ہوں گے یا وقت سے پہلے ہونے چاہیے؟ کیا یہ حکومت کو ایکسٹینشن مل رہی ہے سر ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کے منہ میں گڑ انشاءاللہ۔ مولانا صاحب اگر اس طرح الیکشن کے لیے جائیں گے تو ظاہر بات ہے کیونکہ عوام یہ نہیں سمجھتی کہ معیشت کس طرح ہے، عوام یہ سمجھتی ہے کہ آٹا عمران خان کی حکومت میں 1300 روپے تھا، اب 2600 پہ ہے، چینی وہاں اس وقت کتنی بھی تھی، اب مقصد زیادہ ہو گئی قیمتیں، تو مقصد عوام کو آپ لوگ کیسے سمجھائیں گے کہ ہم نے حکومت کو صحیح سی بات کی؟ بہت سی باتیں تھیں کہ جو پبلک کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، اور ایک پروپیگنڈے سے وہ متاثر ہو جاتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ صورتحال جہاں دوسرے معاملات پر بہتر ہوئی ہے اور عوام کے شعور میں اور ان کی آگہی میں اضافہ ہوا ہے، اور انہوں نے اصل حقائق کا ادراک کیا ہے، مہنگائی کے حوالے سے بھی قوم اس بات کا ادراک کر چکی ہے کہ اس تمام تر مشکلات کی اصل وجہ وہ پچھلی حکومت کے 3.5 سالہ منصوبے ہیں، جنہوں نے میگا پروجیکٹس کو روکا، اس کو منجمد کر دیا، اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہماری نظر میں سی پیک بہت بڑا منصوبہ تھا، اور کاشغر سے لے کر گوادر تک، تو اس گوادر کی جو گہرائی ہے یہ خطے کی سب سے بڑی گہرائی تھی، کراچی سے بھی زیادہ گہرا، چابہار سے بھی زیادہ گہرا، بندر عباس سے بھی زیادہ گہرا، دبئی سے بھی زیادہ گہرا، جدہ سے بھی زیادہ گہرا سمندر آپ کے پاس تھا گوادر کا۔ لیکن 3.5 سال کے بعد جب ہم گئے ہیں تو 8.5 فٹ جو ہے وہ گہرائی اس کے رہ گئی ہے، مٹی آتے آتے اس نے بھر دیا اس کو، اب دوبارہ اس کو مٹی کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے تاکہ سمندر کو اسی مقام پر لایا جائے اور وہاں پر بین الاقوامی ایک بندرگاہ جو ہے وجود میں آئے۔ اب یہ چیزیں ہیں کہ جس اقدامات میں اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر پبلک میں آپ کو ایک اعتماد دوبارہ بحال ہوگا، اور اسی طرف ہم جا رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کا کتنا معاشی قتل کیا ہے اور کتنا اس نے ملک کی معیشت کو ڈبویا ہے۔ یہ کام جیسے میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود جو عمران خان کے دائیں بائیں رہے ہیں ان لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے، اور یہ کہہ کر اعتراف کیا ہے کہ فضل الرحمان کہتا ہے کہ یہ باہر کا ایجنٹ ہے، ہم نہیں مانتے تھے، ہم اس بات سے اختلاف کرتے تھے، لیکن جس انداز سے ملک ڈوبا ہے اور ڈبویا جا رہا ہے یہ بغیر ایجنڈے کے ہو نہیں سکتا۔ تو اب ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ واقعی ملک کو ڈبونے کے ایجنڈے پہ تو نہیں آیا تھا۔ آج جب وہ دوبارہ اٹھ رہا ہے یا ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، یہ اپنے نامکمل ایجنڈے کو مکمل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ میں ملک کو غرق کیوں نہیں کر سکا، یہ بچ کیوں گیا ہے، یہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کیوں چلا گیا ہے کہ جو دوبارہ اس مجدار سے ملک کی کشتی کو ساحل پہ لے جانے کی طرف رواں ہوا۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جن پوائنٹس پہ آج اے پی سی آج ہوا ہے، اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کرنا تھا؟ کیونکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے اور خیبر پختونخوا میں سب سے جو کرپٹ ہے وہ عدلیہ ہے، اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی اے پی سی میں، تو یہ صرف اے پی سی کا ایجنڈا امن و امان تھا، اپنے ایجنڈے تک ہم ضرور محدود رہے ہیں۔ باقی جو آپ کہہ رہے ہیں
پھر میں اپنی پریس کانفرنس جب دوسری کروں گا تو آپ سے بات کروں گا۔ آپ کے پارٹی کے گورنر کو گورنر ہاؤس میں بند کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ نے کہا کہ اگر انہوں نے ایسا انتظام کیا تو ان کو گورنر ہاؤس تک بند کریں گے، کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر ہر منسٹر ہر پریس کانفرنس میں یہی بات ہوتی ہے کہ وفاق اگر ہم پیسے نہیں دیں گے دیوالیہ ہو جائیں گے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے، اس حوالے سے ایف ڈی سی میں کچھ بات ہوئی ہے؟ ہم کیسے پیسے دیں ان کو؟ آپ خود سوچیں ذرا، ایک وزیر اعلیٰ روزانہ کہتا ہے میں اسمبلی تحریر کر دوں گا، میں حکومت تحریر کر دوں گا، ایک طرف حکومت کی کشتی کو ڈبونے کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک طرف آپ مرکز سے ان کو پیسے دے دیں، یہ تو اپنے ملک کو غرق کرنے والی باتیں ہوں گی جی۔ تو وہ ایک بات پہ تو ٹھہرے نا، یا حکومت کرے یا پھر معیشت کو سنبھالے۔ اگر حکومت نہیں کر سکتے اور وہ ملک میں ایک سیاسی افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں، تو جو حکومت بار بار کہہ چکی ہو کہ ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں، ہم اسمبلی تحلیل کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ ملک کا پیسہ دے دیں، ملک کا پیسہ اور غرق کر رہا ہے آپ نے۔ مولانا صاحب، اے پی سی ہے اور آل پارٹیز کانفرنس ہے، اور ہمیشہ ایسے کانفرنسوں میں تمام جماعتیں ہوتی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کی ذمہ دار جو حکومت ہے اس کی جماعت یہاں پہ نظر نہیں آ رہی۔ ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جو تخریب والے ہیں اس کو تعمیر میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کسی نے چین سے کچھ دو بات منتقل کیے آپ کے علم میں؟ آج اجلاس میں اس کی کچھ ہم نے آواز سنی ہے اس کی۔ آپ نجم الدین خان صاحب نے بات کی آج اس کے اوپر بھی، تو توشہ خانہ سے لے کر توپ خانے تک محفوظ نہیں ہے کوئی چیز، اپنے گھر منتقل کیے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم نے تو آج تک امریکی امداد میں کوئی خیر نہیں دیکھی، اگر کوئی خیر کہیں نظر آ رہا ہے تو دیکھ لیں گے ہم بھی۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔